جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا، اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے دوسری چیز جو ہیبٹ ہے نا ہائیلی سکسیسفل لوگوں کی، وہ توبہ ہے. زبی what do you suggest about توبہ؟ یار توبہ کے بارے میں الحمدللہ دس از سم تھنگ دیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں نا تو توبہ کو پکڑ لیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے، تمہارا تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے وہاں سے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے، تو کثرت سے استغفار کرو. یعنی تین چیزیں ہیں، تمہارا غم چلا جائے، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، یعنی غم بھی چلا جائے، آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو استغفار کثرت سے کیا کرو. اور یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار کرنے سے آپ کو کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف بھی کرے گا، آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ دے گا، اولاد میں اضافہ دے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، بیچ میں نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرما دے گا. آج کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح تمہاری بزنس میں فائدہ ہوگا، تمہاری جاب میں فائدہ ہوگا، فائنینشلی تم سٹیبل ہو جاؤ گے، نیک و صالح اولاد عطا فرما دے گا، انوائرمنٹل فرینڈلینس ہو جائے گی، کیونکہ بارش رحمت کی بارش برس رہی ہے، انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی. تو اور تمہیں کیا چاہیے؟ اتنا اچھی انوائرمنٹ، تو وہ کیوں ہوگا؟ صرف استغفار سے. اور میں بتاؤں پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ استغفار سے بچ جاتی ہیں، اور پوری کی پوری قومیں استغفار نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا عذاب میں ملوث ہوتی ہیں. سو استغفار جو ہے نا وہ تو سبحان اللہ. اس پہ امام حسن بصری کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا، کچھ لوگ ڈفرینٹ آیا اور کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی. ایک شخص آیا میری اولاد نہیں ہو رہی، نے کہا توبہ استغفار کرو. چلا گیا، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے، توبہ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا کہ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی ہے، پانی نیچے چلا جاتا ہے زمین میں، مختلف اپنے ایشوز لے کے آیا، رزق کا ایشو لے کے آیا کہ رزق کم ہے، توبہ استغفار. ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے نا ساتھ، انہوں نے کہا کہ پرابلمز مختلف تھیں، دی آپ نے سب کو ایک سولوشن ہے. یعنی امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ کینسر لے کے آیا، ایک ہیڈ ایک لے کے آیا، ایک ڈائجیشن پرابلم کے سب کا پیناڈول. اٹ واز ویگ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا آکورڈ چیز. انہوں نے کہا کہ تم نے سورہ نور نہیں پڑھی اور یہی آیات تلاوت کی. اور یہ جو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ ایک وادی کا نام ہے جنت میں، اور گلیڈ ٹائڈنگس بھی کہتے ہیں توبہ لیمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. جس نے قیامت کے دن اپنے سکرولز کھولے اور اسے کثرت سے استغفار مل گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اچھا ایک اور حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. ڈفرنٹ قرآن اور حدیث سے اس کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا، اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. یہ ڈفرینس ہے نا بیسیکلی. دیکھیں آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں غلطی دونوں سے ہوئی. آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اور شیطان نے استغفار نہیں کیا، بلکہ جم گیا اپنی ڈس اوبیڈینس. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں اتنا استغفار کرتے ہیں؟ مطلب آپ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے نا، مطلب ان کے تو سارے اگلے پچھلے معاف ہیں. لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ کے اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے مور دین 100 ٹائم. اچھا ایک اور چیز میں نے خود بھی اس بار ٹرائی کی. کیوں استغفار کرتے؟ what do you think؟ ایک تو ہمارے لیے نا چھوڑ کے گئے ایگزامپل کہ ہم نے کیسے کرنا ہے استغفار، صبح شام جو اذکار اور ساری چیزیں چھوڑ کے گئے. اچھا ایک اور چیز جو ہے نا کہ جو اذکار ہیں صبح شام والے، یہ جب تھوڑا سا اگر ہم NLP کو دیکھیں نا، ٹو ٹرین آور سب کانشیس برین نا، ریپیٹیشن از دا پرائمری تھنگ. تو آپ کر کے دیکھیں جو اللہ کے نام کا ذکر، استغفار کا ذکر، یو ڈو اٹ ریپیٹڈلی نا، آپ کا اس چیز پہ بلیف تگڑے سے رگڑ ہوتا جاتا ہے. یو ڈونٹ ریئلائز آفٹر ویل آپ کا ایمان، آپ کا بلیف، جس طرح سے ابھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہو آپ کو یقین ہو جاتا ہے یار میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو دیٹ بلیف ایکچولی گیٹ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. اگر آپ یہ اس کے جو ذکر اذکار ہے نا اس کو آپ بڑھاتے رہیں اپنی لائف میں، صبح شام 100 ٹائمز اللہ کے ناموں کا ذکر، ان ناموں کا جو تاثیر ہے یا جو افیکٹ ہے اس پہ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا. کانشیسلی اس کو نا کانشیسلی کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کریں. ویسے استغفار سے ریلیٹڈ جتنی دعائیں ہیں، سمپل استغفر اللہ بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ دس از سم تھنگ وچ وی آل شوڈ ٹرائی. جو صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار ہے، what makes it سید الاستغفار؟
اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ لائن ہے نا کہ ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی اکنالجمنٹ. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی یا اللہ میں جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ تو نے مجھ پہ بہت زیادہ نعمتیں کی ہوئی ہیں، میں تیرے طرف سے احسانات اور نعمتوں کے برڈن میں ہوں، وہ ابو بذنبی، اور میں اس چیز کو بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یعنی مجھے آپ معاف کر دیجئے. سو یہ جو ہے نا دس از ایکنالجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یار استغفار کا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ دعا سے بھی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے سے بھی ہے نا. استغفار سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بالکل. وہ کن کا واقعہ وہ جو آٹا گوندنے والا شخص تھا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بڑی استغفار کیا کرتا تھا. اور وہ دیکھیں نا وہ واقعہ کیا آتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، رات ہو گئی ایک جگہ پہ ٹریول کرتے ہوئے، مسجد میں جانے لگے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہاں پہ یہاں پہ آپ رات نہیں گزار سکتے، ہمارے مسجد کی کمیٹی کے کچھ اصول ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے ان کی بھی اصول تھے، آج بھی بہت سارے اصول ہیں. مسجدیں پاکستان، صحیح بات ہے، پاکستان سے آئے تھے، اس سے دلیل جوڑی جا رہی جوڑی جا سکتی ہے کہ پاکستان آئے تھے، پاکستان آئے ہوئے. نہیں نہیں ہے، یہ کوئی اور مسجد نہیں ہو سکتی. لوگوں کی مینٹالٹی کیا جائے نا، پاکستان نہیں آئے تھے وہ، لیکن یہ کہ یہ نہ کہ ہمارے مطلب لگ یہ کہتے ہیں مزار بناؤ کل. ہم بھی جب سلام پھرتے ہیں سنتوں کسی پڑھنا شروع کر دیں تو چند 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 چابیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں. لیکن نہیں جی نہیں، یہاں سے نکل جائیں. تو ایک نان بنانے والا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیوں بزرگوں کو تنگ کرتے، بزرگوں ساڑھے نال آ جاؤ، کیا بات. اور میرے گھر آ جاؤ. وہ صبح نان بناتا تھا، رات کو آٹا گوندتا تھا. آٹا گوندتے ہوئے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، امام اہل سنت والجماعہ بیٹھے ہیں، دیکھنے کہ یار ابن توبہ استغفار کرتا جا رہا ہے. تو نے پوچھا آپ کو اس ذکر نے کبھی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ کہتے کیا بتاؤں آپ کو، پہلے غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، ابھی مال اتنا اللہ نے دیا اس روزی سے، اس رزق سے کہ سنبھالا نہیں جاتا. جتنی دعائیں دی سب قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، سوائے ایک دعا کے. اچھا ایک دعا کون سی؟ انہوں نے کہا سونے ایک بڑے بڑے عالم دین ہے احمد ابن حنبل، ان سے میں دعا کروں ملاقات کرنے کی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. کہتے ہیں وقد جررت الیک جرا، مجھے گھسیٹ کے تیرے پاس لایا گیا ہے. کہتے ہیں میں ہی احمد بن حنبل ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے. بلکہ مجھے اس میں ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو آپ توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو آپ اگر اور کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے، آپ نے کہا جی میں اس تقویٰ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، میں اس محسنین کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، تو چلیں آپ توبہ والے بن جائیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. تو کبھی نا انسان، آج مجھے ایک بردر کا آیا فون کال جو کہہ رہے تھے کہ ان سے رمضان کے مہینے میں نا بہت بڑا گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کے مطلب گرل فرینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ تھا یہ وہ، اور مطلب کہتے ہیں کہ میرے سے نا روزے کی حالت میں میں ان کے ساتھ فزیکل ہوں. اینڈ ناؤ ہی واز ویری ریپینٹنٹ، مطلب کرائنگ آن دا فون اینڈ مطلب کہ آل آف دیٹ. اینڈ ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ یار آپ جو ہے نا دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا یعنی آئی کینٹ امیجن کہ somebody would do something like this. لیکن جو ان کی لہجے سے، ان کی ٹون سے، ان کی بات سے جو پتہ لگ رہا تھا کہ he was very very repentant. سو ان کو میں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. کون سا گناہ ایسا ہے